بسم الله الرحمن الرحيم. عن نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہو وہ شخص، رسوا ہو وہ شخص. کہا گیا کہ کون یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں، یا فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کا بوڑھا ہو چکا ہو پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راغم انفہ، یہ ایک جو ہے نا کلمات ذمیمہ ہیں کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی کہ وہ رسوا ہو اور وہ ذلیل ہو، خوار ہو. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو چکا ہو اور یہ اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، وہ شخص رسوا ہو، خوار ہو. تو اس حدیث مبارکہ میں یعنی کہ اس شخص کے لیے کلمات ذمیمہ کا جو ہے نا کہا گیا، استعمال کیے گئے. تو یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خدمت کرے گا، ان کی فرمان برداری کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر فرمان برداری نہیں کرے گا بلکہ ایذا رسانی میں لگا ہوا ہوگا تو یہ شخص جہنم میں داخل ہوگا، جنت سے دور ہو جائے گا. اور متعدد روایات ہیں، کافی ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فرمان برداری کی ترغیب دی ہے اور فضائل سنائے ہیں. اور جو ہے نا یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اور دوسری روایت میں تحت اقدام الوالدین کے لفظ بھی آتے ہیں، اور تیسری روایت میں الجنت عند رجلہا، اس کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، ان کے والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ان کا مفہوم جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک ہی مفہوم ہے کہ اس طرح کی احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے اور بہت جو ہے نا ذوق دلایا گیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، اور حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں. کیا مقصد؟ کہ اگر تو والدین کی خدمت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا اور ان کی باتوں کو اچھے سے مانے گا، عمل کرے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہے. اور اگر تو ان کی ایذا رسانی میں لگا ہوا ہوگا، راحت رسانی نہیں کرے گا تو یہ تیرے لیے جہنم ہے. یعنی والدین تیرے لیے جنت بھی بنے اور تیرے لیے جہنم بھی بنے. تو اس طرح کی احادیث سے جو ہے نا یہی مفہوم ملتا ہے، یہی جو ہے نا مقصد ملتا ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، ان کی فرمان برداری کی جائے. اس حدیث مبارکہ کے تحت یعنی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، وہ شخص برباد ہو جائے. تو ان احادیث سے ہمیں یہی مضمون ملتا ہے، یہی مفہوم ملتا ہے کہ والدین کی فرمان برداری کی جائے اور ان کی غضب سے اور ان کے غصے سے بچا جائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.